مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، رمضان. مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، رمضان. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ کا احسان ہے ہم پر
کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ رمضان کی فضیلت کی بات کرے تو رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو چلے ہم بھی 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ثواب کی طلب سے ہم بھی نیکی کمانے کی کوشش کرتے ہیں آج۔ لیکن میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے کچھ ٹپس بتانا چاہوں گی۔ اگر آپ کو عبادت کرنی ہے تو آپ کو اچھی صحت چاہیے۔ تو رمضان میں خاص کر کے ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ ہم ہماری جو کچن میں پکا رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ کون سی چیز ہم پکا رہے ہیں۔ مطلب یہ پکوڑے یہ وہ سارا کچھ کھا کے نا ہم ہماری ہیلتھ خراب کرتے ہیں۔ اچھا کھائیں گے تو صحت اچھی رہیں گی، اور صحت اچھی ہوگی تو ہم عبادات اچھے سے کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا یو آر واٹ یو ایٹ۔ اگر ہمیں پھر عبادات کرنی ہے تو اچھا کھا کے اچھی صحت رکھ کے، اور پھر ہمیں 70 گنا سے بھی زیادہ ثواب کمانے کا موقع ملے گا۔ تو چلیے پھر ہم پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ 21، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے۔ نماز یقیناً بے حیا اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو یہاں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو آپ کے بعد آپ کی پیروی میں ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کیجیے۔ تلاوت کا مطلب قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے اور پھر اس کی پیروی کرنا بھی ہے۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتی ہے، اس کے علم کی باریوں کے خزانوں کو اس پر کھول دیتی ہے۔ اس کے راز جب انسان پر کھلتے ہیں تو اس کی روح سیراب ہو جاتی ہے۔ اور نماز قائم کیجیے۔ نماز قائم کرنے میں اس کی تمام شروط، اس کے آداب اور واجبات، سنن، ان تمام چیزوں کا اہتمام لازم ہے، اور خاص طور پر خشوع اور خضوع سے پڑھی گئی نماز، اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے حیائی فحشا کھلے بڑے گناہوں کو کہتے ہیں، اور منکر ہر وہ عمل جس سے شریعت اور انسان کی عقل انکار کرتی ہے۔ تو نماز کا انسان کی زندگی کے اندر اثر ہونا چاہیے۔ تو نماز اگر کوئی شخص صحیح طریقے پر پڑھتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی برائیاں اس سے نہ چھوٹیں۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو اس کام سے روک لے گی۔ ایک شخص نماز کی پابندی اختیار کرتا ہے اور اس کے پورے شروع میں ادا کرتا ہے، تو ایک دن آتا ہے کہ نماز غالب آ جاتی ہے اور برائیاں پیچھے چلی جاتی ہے،
نماز گناہوں کا بوجھ بھی ہلکا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کے اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں، اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو، یعنی یہود اور نصارہ سے، مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، اور صرف انہی سے جھگڑا کرو جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور ان سے یوں کہو کہ ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اور اے نبی، ہم نے اسی طرح آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، اس پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی، اور ان اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیات سے انکار تو کافر لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، اگر ایسی بات ہوتی تو باطل پرست صبح میں پڑھ سکتے تھے، بلکہ قرآن تو وہ واضح آیات ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیات سے ظالم لوگوں کے علاوہ کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو صاحب علم کون ہوتا ہے؟ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی حرص اور کوشش دونوں رکھنی چاہیے کہ ہم قرآن کو یاد بھی کریں، یعنی جتنا ہمیں حفظ ہے اتنا کافی نہ سمجھے بلکہ اس سے آگے بڑھے۔ حقیقت یہ ہے کہ حفظ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حسن کہتے ہیں اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا، جبکہ ان سے پہلے لوگ صرف اپنی کتاب کو دیکھ کر ہی پڑھ سکتے تھے، اور حافظ قرآن کی بڑی شان ہے، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے معزز اور بزرگی والے ہیں، اور وہ شخص جو قرآن بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے کچھ دشوار ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ ان سے کہیے کہ معجزے تو اللہ کے پاس سے، اور میں تو صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر یہ کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے۔ آپ ان سے کہیے میری اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، اور جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ لوگ جلد آپ سے عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو وہ ان پر آ چکا ہوتا، اور وہ ان پر اچانک اس طرح آ جائے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیروں میں لے چکی ہے۔ جس دن عذاب انہیں اوپر سے ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے رہے اب اس کا مزہ چکھو۔ جہنم کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے انسان کو ہر وہ کام چھوڑ دینا چاہیے جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وحی سنائی ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین یقیناً بڑی وسیع ہے، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ یعنی کوئی بھی ایسی زمین، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں انسان توحید پر، ایک ہی اللہ کی عبادت پر قادر نہ ہو، اور جہاں انسان حرام کاموں سے نہ بچ سکے، پھر انسان کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے تاکہ انسان اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار سکے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے،
اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے. یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر ہجرت کریں گے، عمل صالح کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین نعم البدل عطا کرے گا ایسی جنتوں کی صورت میں جنہوں نے مصائب پر صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ہجرت کی راہ میں عموماً جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، کیا کام کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی وعدہ کر رہا ہے کہ رزق کا انتظام بھی اللہ کرے گا. جب اللہ کی خاطر کوئی ہجرت کرتا ہے، جیسے مکہ والوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے. اور اللہ کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی دیتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ آپ نے فرمایا یوں کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے رزق عطا فرما. اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو نکال کر باقی کی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا، یہ 4 چیز جو مانگی گئی ہے دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کرتی ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے. پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھاتے ہیں؟ اللہ ہی اپنے بندوں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کرتا ہے، اور وہ یقیناً ہر بات سے خوب واقف ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے کس نے پانی برسایا، پھر اس پانی سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس نے زندہ کیا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے. ان سے کہیے کہ پھر ہر طرح کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، مگر اکثر لوگ کچھ سوچتے نہیں. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے. کاش لوگ اس بات کو جانتے ہوتے. پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں، اور جب وہ انہیں بچا کے خشکی پر لے آتا ہے تو اس وقت پھر شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس کی ناشکری کرے اور مزے اڑاتے رہے، اور جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو پرامن بنا دیا جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خود جھوٹ کر کر اللہ کے ذمے لگا دے یا اس کے پاس حق آئے تو اسے جھٹلا دے. کیا ایسے کافروں کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ کافی نہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین. اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں اس آیات میں جہاد سے مراد کافروں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں بلکہ دین کی حمایت اور مدد کرنا، باطل پرستوں کو رد کرنا، ظالموں کو روکنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے. اور اس جہاد میں نفسوں کا اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا شامل ہے، اور یہی جہاد اکبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے. نفس جو ہے وہ برائی پر اکساتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء. لیکن جب اپنے نفس کی نہیں مانتا، اپنی نیند قربان کرتا ہے، بھوک قربان کرتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے، قیام اللیل کر لیتا ہے، تو دراصل یہ اپنے ساتھ جہاد کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح انسان صرف جان سے نہیں، نفس سے نہیں بلکہ مال سے بھی جہاد کرتا ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو
کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الروم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، تاہم وہ مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب آ جائیں گے چند ہی سال بعد۔ اس شکست میں پہلے ہی بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا اور بعد میں بھی اسی کا چلے گا۔ اور جب رومیوں کو فتح ہوگی اس سے مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران اور روم دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں تھیں۔ ان دونوں کے درمیان اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ ایرانی مشرک تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، رومی اہل کتاب تھے اور اپنے آپ کو تورات اور انجیل کی طرف منسوخ کرتے تھے۔ اہل فارس کی نسبت رومی مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اس لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر فتح حاصل کرے۔ چونکہ مشرکین مکہ اور اہل فارس شرک مشترک تھے، اس لیے مشرکین مکہ رومیوں پر اہل فارس کی فتح چاہتے تھے۔ تو ایرانیوں یا اہل فارس کو رومیوں کے خلاف جنگوں میں کامیابیاں حاصل ہوئی، لیکن مکمل فتح حاصل نہ ہوئی، بلکہ ایران سے ملحق بعض رومی علاقے ایرانیوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس پر مشرکین نے بہت خوشیاں منائی، لیکن مسلمان اس فتح پر بہت رنجیدہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا، بلکہ ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان قریب رومی اہل فارس پر فتح حاصل کر لیں گے، لیکن چند ہی سالوں میں، اور وہ چند سالوں کی مدت 8-9 سالوں کی مدت تھی۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ فتح اس دن ہوئی جس دن مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہوئے تھے، اور یہ ایک پیشن گوئی تھی، اور جس دن رومی غالب آئیں گے اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے، دوہری خوشیاں، ایک تو رومیوں کے غالب آنے کی اور دوسرے مسلمانوں کی فتح کی۔ انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اللہ جسے چاہتا ہے اسے نصرت بخشتا ہے، اور وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ وہ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں ان میں سے کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کے اس کا وزن تو معلوم کر لیتا ہے کہ یہ کتنے گرام کا ہے اور اس میں غلطی نہیں کھاتا، مگر اس کو اچھی طرح نماز نہیں پڑھنی آتی۔ یہ ہے اس آیات کا مطلب۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو کسی حقیقی مصلحت اور ایک مقرر وقت تک پیدا کیا ہے، مگر لوگوں میں سے اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہے۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ لوگ قوت میں بھی ان سے کہیں زیادہ تھے، اور جتنا ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا ہے انہوں نے زمین کو پھاڑ کے اس سے زیادہ آباد کیا تھا۔ ان کے پاس بھی ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ اللہ کا ان پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پہ ظلم کرتے رہے۔ تو جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ بنائے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی
تو مجرم لوگ سخت مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں نظر آئے گا کہ اس دن کی تو ہم نے تیاری ہی نہیں کی تھی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہ لوگ جنت کے باغیچوں میں خوش و خرم ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں رکھا جائے گا۔ بس تم اللہ کی تسبیح کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی، کیونکہ وہ سارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے آسمان اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکہ تم پہ ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ کرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم ایک انسان ہو جو ہر جگہ پھیل رہے ہو، اور ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی جن سے تمہارے لیے بیویاں بنائی، بیویاں پیدا کی۔ حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی، اور اس کے بعد عورتیں بھی حضرت آدم ہی کی اولاد ہے، اور پھر کیوں پیدا کی؟ تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پر میاں بیوی کی باہم محبت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی گئی ہے، اور ان دونوں کے اندر رحمت بھی ڈالی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اسی طرح جو عورت شوہر سے محبت کرتی ہے اس کی بھی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوگی؟ ہم نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس پر غصہ ہو یا ناراض ہو تو کہتی ہے، میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو۔ دیکھیے میرا اللہ کا انصاف کیسا ہے، آدمی کے لیے ہدایت ہے، ساتھ عورتوں کو بھی اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے کبھی ترازو کا پلڑا ایک طرف کا نہیں رکھا ہے۔ اور ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور تمہاری زبانیں اور رنگ مختلف بنا دیے۔ اہل علم کے لیے علم اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں۔ نصف تمہارا رات اور دن کو سونا، اور اس کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے ہو اور امید بھی رکھتے ہو، اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ سمجھنے سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ زمین اور آسمان اسی کے حکم سے بلا سکون قائم ہے۔ پھر وہ تمہیں ایک ہی دفعہ زمین سے پکارے گا تو تم زمین سے نکل کھڑے ہوں گے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہے۔ وہی تو ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ دوسری بار کی پیدائش اس میں زیادہ آسان ہے۔ آسمان اور زمین میں اسی کی شان بالا تر ہے، اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے جو خود تمہیں سے تعلق رکھتی ہے۔ تمہارے کچھ غلام ہو، اور تمہارے کچھ غلام ہو، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے اس میں تم اور تمہارے غلام برابر شریک ہو جائے تو کیا تم ایسا گوارا کر سکتے ہو؟ تم ان سے ایسے ہی ڈرو گے جیسے اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو۔ سمجھنے سوچنے والوں کے لیے ایسے ہی اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں ہم۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کر رکھی ہے، پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کون راہ راست پر لا سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہو۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف کر دو۔ یہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی اس خلقت میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس بات پر قائم ہو جاؤ اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور ان مشرکوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا اور گروہوں میں بٹ گئے. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں. پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس وقت کچھ لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اس نعمت کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں دے رکھی ہے. بس مزے کر لو، جلد ہی تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے. یا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے جو اس شرک کو صحیح بتاتی ہو، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ اترانے لگتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کوئی اعمال کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں. مصیبت پہنچنے پر مایوس ہونے کی بجائے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس کا چاہے رزق زیادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے کم کر دیتا ہے. ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں. حدیث میں آتا ہے بعض اوقات بندے کو ایک رزق ملنا ہوتا ہے لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. بس اپنے قرابت والوں کو، مسکینوں کو اور مسافر کو اس کا حق دو. یہ بات ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسکین پر صدقہ کرنے کا ایک ثواب اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دگنا ثواب. ایک صدقے کا، دوسرا رشتہ داری کا. اور جو کچھ تم بطور سود دیتے ہو، لوگوں کے اموال سے تمہارا مال بڑھتا ہے تو ایسے مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. اور جو بھی تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس کے بدلے میں تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہو تو ایسے ہی لوگ اپنا اعمال دگنا چگنا کرنے والے ہیں. زکوٰۃ کو بھی اللہ کے دیدار کے خاطر دے. اللہ مجھے صرف تیرا چہرہ مقصود ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ثواب کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، روزی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے، اور جو کچھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے بالا تر ہے. بر و بحر میں فساد پھیل گیا ہے جس کی وجہ لوگوں کے اپنے کمائے ہوئے اعمال ہے تاکہ وہ لوگوں کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھا دے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. آپ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کے تو دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا. ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہ درست اور متوازن دین کی طرف مرکوز کیجیے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں. اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو وہ اپنی ہی فلاح کی راہ ہموار کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں اپنی مہربانی سے اس کا بدلہ دے. وہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بیچتا ہے، اور اسی لیے تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، نیز اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلے اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. ایک حدیث میں آتا ہے ہواؤں کو لعنت نہ کرو کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے. جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کی مستحق نہ ہو تو وہ لعنت پلٹ کر اسی پر پڑتی ہے جو لعنت بھیج رہا ہو.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور آپ سے پہلے ہم نے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے جو روشن دلیل لے کر ان کے پاس آئے، پھر جو لوگ مجرم تھے ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق تھا۔ اللہ وہ ہے جو ہوائیں بیچتا ہے تو وہ بادل کو اٹھا لاتی ہے، پھر اللہ جیسے چاہتا ہے اس بادل کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے ٹکڑیاں بنا دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے بارش کے قطرے اس میں سے نکل آتے ہیں، پھر اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہے بارش برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اس بارش برسنے کے پہلے مایوس ہو چکے تھے۔ اب اللہ کی رحمت کے نتائج پر غور و فکر کیجئے کہ وہ کیسے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیج دے جس سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پڑتا دیکھے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیرے بھاگے جا رہے ہو، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں کمزور بوڑھا بنا دیا۔ وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے۔ اس طرح وہ دنیا میں بھی غلط اندازہ لگایا کرتے تھے، اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے تم تو اللہ کی کتاب کے مطابق روز حشر تک پڑے رہے، سو یہی ہے حشر کا دن، لیکن تم تو اسے حق نہ جانتے تھے۔ بس اس دن ظالموں کو نہ ان کی معذرت کچھ فائدہ دے گی اور نہ ہی ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ رب کو راضی کر لے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ لے بھی آئے تو کافر لوگ یہی کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس طرح اللہ ان لوگوں کو دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو حق بات کو نہیں سمجھتے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ لہٰذا آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ آپ کو ہلکا بنا دے۔ سورۃ اللقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہے جو نیکوکاروں کے لیے، محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کون ہے یہ محسنین؟ یہ وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اس لیے بےہودہ باتیں خریدتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بہکا دے، یعنی قرآن کے مقابلے میں لغویات لے آتا ہے اور اس کا مذاق اڑائے، ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو لغویات جو ہے انسان کو غافل کر دیتی ہے، اور لہو الحدیث جو ہے وہ ایسی بات، ایسا علم یا ایسی چیز ہے جن کے ساتھ اپنا وقت انسان گزارتا ہے، وہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر دیتی ہے اور ان سے وہ لذت بھی حاصل کرتا ہے، چاہے وہ کتاب ہو، کوئی سیریز ہو، گیت گانا ہو، یا وہ ایسی چیز ہے جس کی طرف انسان کی حیوانی طبیعت مائل ہوتی ہو۔
قتادہ اس آیات کی تفسیر میں کہتے ہیں ممکن ہے اس نے مال کے ساتھ نہ خریدا ہو بلکہ اسے اچھا جانا ہو تو یہ بھی اس کا خریدنا ہے. اب وہ ایسا مجاز بن جاتا ہے کہ ایسے لوگ جب قرآن کی آیات پڑھ کے ان لوگوں کو جب قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو وہ تکبر سے یوں منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے. آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے. نیز ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس میں ہم نے زمین سے ہر قسم کی عمدہ اجناس اگا دی. یہ تو ہے اللہ کی مخلوق. اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، بلکہ یہ ظالم سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو. جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے اللہ یقیناً اس کے شکر سے بے نیاز ہے اور خود اپنی ذات میں قابل تعریف ہے. اور یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے چھوٹے سے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یاد رکھیے سب سے پہلی چیز جسے مضبوطی سے کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے درست عقیدہ. بچوں کے اندر صحیح ایمان پیدا کرے، باقی کام بہت آسان ہو جائیں گے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیا. اس کی ماں نے اسے کمزوری پہ کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے. اس لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. میرے ہی پاس تمہیں لوٹ کر آنا ہے. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرتا ہے گویا اس نے دونوں کا شکر ادا کر دیا. اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز شریک بنائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان. البتہ دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا، مگر پیروی اس شخص کی راہ کی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو. پھر تمہیں میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. اے میرے پیارے بیٹے، اگر تیرا عمل رائے کے دانے برابر بھی ہو، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں، اللہ اسے نکال لے آئے گا. اللہ یقیناً باریک بین اور باخبر ہے. اے پیارے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم اور برے کاموں سے منع کرو. اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کرو. بلا شبہ یہ سب باتیں بڑی حکمت کا کام ہے. اور از راہ تکبر لوگوں سے اپنا گال نہ پھلانا اور نہ ہی زمین میں اکڑ کے چلنا، کیونکہ اللہ کسی خود پسند اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر چال ڈھال سکھائی. یہ نہیں کہ آپ انہیں صرف دنیا کمانے کے لیے تیار کرتے رہے، بلکہ زندگی کے اندر اخلاق اور ایمان اور عقیدہ سب چیزوں کو سکھانا ضروری ہے. اپنی چال میں اعتدال رکھو، اپنی آواز پست رکھو. بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق کیا تھا؟ وہ بازاروں میں شور نہیں کرتے تھے، وہ شور نہیں مچاتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے، درگزر کر دیتے تھے. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ
بغیر علم ولا ہدى ولا کتاب منیر۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اور اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہے۔ اس کے باوجود لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، جبکہ اس کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت، نہ کوئی روشنی دکھانے والی کتاب۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ خواہ شیطان انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو۔ اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا لے اور وہ نیکوکار ہو تو اس نے یقیناً ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، انہیں ہماری ہی طرف آنا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ۔ ہم انہیں تھوڑی مدت تک مزہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو فوراً کہیں گے اللہ نے۔ آپ کہیے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کلمے بن جائے اور سمندر روشنائی بن جائے، پھر اس کے بعد 7 مزید سمندر بھی روشنائی مہیا کرے، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ بلا شبہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ اٹھا دینا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے صرف ایک نفس کو پیدا کرنا۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، اور ایک مقرر وقت تک چلتا رہے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور اللہ ہی بلند شان اور کبریائی والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ اپنی مہربانی سے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ اس میں ہر صابر اور شاکر کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جب ان پر صاحبانوں جیسی کوئی موت چھا جاتی ہے تو اللہ کی مکمل حکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسے پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی تک لے آتا ہے تو پھر کچھ ہی لوگ حد اعتدال پر رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو عہد توڑنے والے اور سخت ناشکرے ہیں۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو اور اس دن سے ڈر جاؤ جب نہ تو کوئی باپ بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے۔ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا کچھ ہے۔ نہ ہی کوئی یہ بات جانتا ہے کہ کل کیا کام کرے گا، اور نہ ہی یہ جانتا ہے کہ کس زمین میں وہ مرے گا۔ اللہ ہی ہے جو سب جاننے والا ہے اور وہ بڑا باخبر ہے۔ سورۃ السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک نہ پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ الف لام میم۔ اس بات میں کوئی شک نہیں
کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس قرآن کو خود ہی گڑھ لیا ہے؟ بات یوں نہیں، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید وہ ہدایت پا جائے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ ان کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی سفارشی۔ کیا تم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ وہی آسمان سے زمین تک کے انتظام کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر ایک روز جس کی مقدار تمہارے حساب سے 1000 سال ہے، وہ انتظام اس کی طرف اٹھ جائے گا۔ یہ اللہ ہے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا، وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے، جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا غارے سے کی، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے خلاصے سے چلایا، پھر اس کو رحم مادر میں درست کیا اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھینکی اور تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے۔ تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو، یعنی تم اپنی جسمانی قوت سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے، تو ہمیں اللہ سے اپنی بدن کی عافیت بھی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح بدنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم اپنے جسم سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہے، یعنی دنیا کے کام کاج کرے اور آخرت کے لیے بھی نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرے، کیونکہ جب انسان کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی تو پھر انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، حتیٰ نماز روزے سے بھی عاجز آ جاتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے ہی منکر ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کا جو فرشتہ تم پر مقرر ہے وہ تمہاری روح قبض کر لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کی طرف رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سن لیا، لہٰذا ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیجئے کہ ہم اپنے اچھے عمل کریں۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری بات پوری ہو کر رہی کہ میں جہنم کو انسان اور جنوں سب سے بھر دوں گا۔ بس اب اس بات کا مزہ چکھو، جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اب ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی وجہ سے اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کچھ چیز ان کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہے، یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کی قیامگاہ باغات ہوں گے، یہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کی مہربانی ہوگی، اور جو نافرمان ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا اب اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم انہیں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم ہلکے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے، شاید کہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں گے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے منہ موڑ لے۔ ہم یقیناً ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، لہٰذا اے نبی آپ کو اس کتاب کے ملنے میں شک نہ رہنا چاہیے، اور یہی کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ جب انہوں نے مصائب پر صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کئی ایسے پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے، اور یہ لوگ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ آپ کا رب قیامت کے دن یقیناً ان لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا انہیں اس بات سے کچھ رہنمائی نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم کئی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی رہائشی مقامات پر آج یہ لوگ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لاتے ہیں جس سے ہم کھیتی پیدا کرتے ہیں،
تو اس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، کیا پھر یہ غور نہیں کرتے؟ نیز کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ آپ ان سے کہیے جب فیصلے کا دن ہوگا تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں فیصلے کے دن ایمان لانا کچھ فائدہ مند نہ ہوگا اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، تو آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے، وہ بھی یقیناً انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ الاحزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجیے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے باخبر ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اللہ کا قارض ہونا ہی کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے، نہ ہی تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا ہے۔ یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، مگر اللہ حقیقی بات کہتا ہے اور وہ صحیح راہ دکھاتا ہے۔ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اللہ کے یہاں یہی انصاف کی بات ہے۔ اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہے، اور کوئی بات تم بھول چوک کے بنا پر کہہ دو تو اس پر تم پہ کوئی گرفت نہیں، مگر جو دل کے ارادے سے کہو اس پر ضرور پکڑ ہوگی۔ اللہ یقیناً معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔ بلا شبہ نبی مومنوں کے لیے اس کی اپنی ذات سے بھی مقدم ہے، اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ سے مومنین اور مہاجرین کی نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے ترک کے زیادہ حقدار ہے۔ البتہ اگر تم دوستوں میں کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کتاب اللہ میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور اس عہد کو یاد رکھو جو ہم نے سب نبیوں سے لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح علیہ السلام سے بھی، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، ان سب سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ جب وہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، جب آنکھیں پھر گئی تھی اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور وہ بری طرح ہلا دیے گئے، جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بس دھوکے کا ہی تھا۔ اور جب ان کا ایک گروہ کہنے لگا، یثرب والو، آج تمہارے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، لہٰذا واپس آ جاؤ، اور ان کا ایک گروہ نبی سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف جنگ سے فرار چاہتے تھے۔ اور اگر کفار کے لشکر اطراف مدینہ سے ان پر چڑھ آتے اور انہیں فتنے کی دعوت دیتے تو یہ منافق فوراً مان لیتے اور اس میں کچھ زیادہ دیر نہ کرتے، حالانکہ اس سے پہلے یہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرست تو ہو کر رہے گی۔ آپ ان سے کہیے
اگر تم مات اور قتل ہونے سے بھاگتے ہو تو تمہارا بھاگنا تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا، اس صورت میں بھی تم تھوڑا عرصہ ہی فائدہ اٹھا سکو گے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے، اس سے بچا سکے، اور اگر اللہ تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون ہے جو اس سے روک سکے۔ اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ نہ اپنا کوئی حامی پا سکتے ہیں اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور ان کو بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور جہاد میں یہ کم ہی حصہ لیتے ہیں، وہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے۔ پھر جب جنگ کا خطرہ آپ پڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آنکھیں پھیر پھیر کر آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی دشی طاری ہو چکی ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو مال غنیمت کے انتہائی حریص بن کر تیز تیز زبانیں چلانے لگتے ہیں، اپنے کو ادھر ادھر کے کارنامے سنانے لگتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو قطعاً ایمان نہیں لائے، لہٰذا اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ لشکر ابھی گئے نہیں، اور اگر یہ لشکر چڑھ آئے تو یہ تمنا کریں گے کاش وہ دیہاتوں میں رہنے والے ہوتے اور پس تمہارے حالات ہی پوچھ لیا کرتے، اور اگر وہ تم میں موجود بھی ہوتے تو دشمن سے لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بھی بہترین نمونہ ہے، جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف عبادت میں نہیں، اخلاق میں، ایمان میں، دنیا اور آخرت کی سارے معاملات میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اور جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا 10,000 کے قریب تھے، اور وہ کہنے لگے یہ تو وہی بات ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اس واقعے نے ان کے ایمان اور فرما برداری کو مزید بڑھا دیا۔ مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی تو اپنی ذمہ داری پوری کر چکا اور کوئی موقع کا انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ اللہ سچے لوگوں کو ان کے سچ کی جزا دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا پھر ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ یقیناً معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور کفار کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے غصے سمیت واپس لوٹا دیا، اور انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہ کی، اور لڑائی کے لیے مومنوں کی طرف سے اللہ ہی کافی ہو گیا۔ وہ یقیناً بڑی قوت والا بڑا زبردست ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی، انہیں اللہ ان کے قلعوں سے اتار لایا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو قیدی بنا رہے تھے، اور تمہیں ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جہاں تم نے قدم تک نہ رکھا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا ہی کی زندگی اور دنیا ہی کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کے بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر نبی کی بیویوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے
تو عام لوگوں کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساری چیزوں سے ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم عمل کرنے والے بنے. اس پارے میں 2 دعائیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، ایک تو ماں باپ کے لیے اور ایک تو اولاد کے لیے. ماں باپ کے لیے ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور جو اولاد کے لیے ہے اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے نا کہ وہ جو ہے نا جو شوہر اور بچوں کے لیے جو ہے نا دعائیں آتی ہے، تو میں سوچتی ہوں میرے ماں باپ کے لیے میں دعا کروں، میرے شوہر کے لیے دعا کروں، میرے بچوں کے لیے دعا کروں. مجھے اللہ نے اس میں سے کس چیز کا موقع دیا؟ میں سوچتی ہوں کہ جو ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، جب تک ماں باپ زندہ ہے تب تک تو ان کے لیے دعا جائز بنتی ہے. شوہر کے لیے دعا میں کر نہیں سکتی کیونکہ ہے نہیں بچہ. تو پھر جب ہم سوچتے ہیں نا کہ میں ناشکری کروں کسی چیز کی، تو ہمیں ایک چیز کا شکر کہیں نہ کہیں اللہ نے ایسی نعمت دی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. کم سے کم اس نے وہ ذریہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہاں تو ذریاتنا جو ہے نا میرے پاس، کم سے کم اللہ نے مجھے وہ تو دیا ہے. تو کچھ نہ ہونے کے بدلے اللہ نے وہ دیا ہے کہ چاہے میں ان اولاد سے میری نسلوں میں آگے اسلام کا وہ پلر ڈال سکتی ہوں کہ شاید وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو میں ناشکری کی وجہ شکر نہ ادا کروں. ہمیں ہر چیز کے نا 2 پہلو ہوتے ہیں، ہمیشہ اچھائی کا پہلو دیکھنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں اور نوازے اور نوازے اور نوازے. تو دیکھیں کہ ہم اس پارے کا کیا خلاصہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے راغب کرنا جہاد اکبر ہے. مصیبت پہنچنے پر، تکلیف آنے پر مایوس ہونے کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً گناہ سے توبہ شروع کر دینی چاہیے. نماز اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور نماز کے بعد والدین کے لیے دعا والدین کے لیے شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے. قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتی ہے. نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے. رزق انسان کو موت کی طرح تلاش کر لیتا ہے. نماز گناہوں کا بوجھ کم کرتی ہے. زکوٰۃ اس نیت سے دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو. بچوں کی تربیت میں والدین کو محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اس کے بعد نصیحت کرنی چاہیے. ہدایت پانے کے لیے جد و جہد ضروری ہے. اللہ کا حکمت لانے کا سبب بنتا ہے. توبہ کرنے کے بعد قبولیت کی امید رکھنی چاہیے. اس بارے میں مجھ سے جو بھی عربی میں یا اردو میں جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ مجھے معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے. اللہ ہمارے یہاں پر بیٹھنا قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سیدہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے قبول فرمائے. اور 21 پارے کی آج ہم نے ابتدا کی. اللہ نے ہمیں ایک بار پھر مہلت دی کہ ہم اس کے قرآن کو، اس کے کلام کو اس بابرکت مہینے کے اندر سنیں، سمجھیں اور ایسے سمجھیں کہ دل میں اتر جائے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں
اس چیز کا موقع ایک بار پھر دیا، پھر مہلت دی کہ آؤ میری کتاب کو پڑھو۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کا ریفلیکشن پوائنٹ لیتے ہیں کہ آپ نے پارہ نمبر 21 سے آج کیا سیکھا، اور آج آپ کی کون سی آیت ایسی تھی جو دل میں اتری، اور کون سے پوائنٹس ایسے تھے جو آپ نے سوچا کہ اب میں نے اس کے اوپر اس کو تو ساتھ لے کے جانا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا پیٹھ پھیرنے والی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو کام ہی کام ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہی حساب ہوگا، اور عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا سمجھ آیا ہمیں اس حدیث سے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تیاری کس کی کرنی ہے؟ جو کل آئے گی آخرت، اس کی تیاری کرنی ہے، اور جو اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے عمل کرنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اپنے تمام سمجھے کہ ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں اپنا سامان لے کے، ہے نا، اپنے سارے لگیج، سارا سامان، ساری ہینڈ کیریز لے کے ہم اب اپنی سفر کو تیار ہیں، اور وہ سفر کیا ہے؟ ہمارا سفر آخرت۔ وہ سفر کب شروع ہوگا؟ جب ہم جہاز میں بیٹھ گئے، ہے نا، یعنی کہ اب نئی دنیا، ہم نے زمین چھوڑ دی اور اب ہم آسمان پہ چلے گئے، تو اب وہ سفر شروع ہو گیا ہمارا۔ اب وہ کب ہوگا؟ آنے والا کل، وہ ابھی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک لمحے بعد بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، ہم نے اپنا لگیج اس کے لیے تیار کرنا ہے، ہم نے اپنا سامان اس کے لیے پیک کرنا ہے، اور اس سامان میں ہم نے کیا رکھنا ہے؟ اپنے نیک اعمال رکھنے ہیں، وہ نیک اعمال لے کے جانا ہے، اور اس نیک اعمال سے ہی ہماری عافیت ہوگی، ہماری بخشش ہوگی، ہم معاف کیے جائیں گے، مغفرت کیے جائیں گے، اللہ کا فضل ہوگا اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ۔ تو ہم نے اس چیز کی تیاری کرنی ہے۔ جی، آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے آج کے پارے سے کیا سیکھا ہے، کیا عمل کا پوائنٹ ہے آپ کے لیے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ضرور شیئر کریں۔ جی نورین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالیہ جی ماشاء اللہ بڑی کچھ آپ نے کیا، صحیح کلیئر ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 ہے نا، کہ اللہ نے کسی انسان کے پیٹ میں یا سینے میں 2 دل نہیں رکھے، دل سینے کے اندر ایک ہے اور پھول کی طرح ہے، یعنی ہر ایک کو، انسان کو اللہ نے ایک ہی دل دیا۔ اگر 2 دل دیے ہوتے تو انسان بھی ممکن ہے تضادات کا شکار ہوتا، یعنی دل ایک مضبوط پارٹ ہے نا، اللہ نے 2 نہیں رکھے، اگر ہوتے تو انسان پتہ نہیں کیسے کیسے دعوے کرتے، اللہ نے صرف ایک ہی رکھا۔ اس طرح انسان کے اندر 2 متضاد چیزیں جو ہیں وہ بیک وقت رہنا فطرت کے خلاف ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان اور کفر اکٹھے رہیں، یہ تو منافقت ہوگی نا۔ تو یہ ساری چیزیں ببال ہیں، اللہ نے انسان کو ایک دل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور یہی انسان کے لیے بہتر ہے کہ جس چیز کو لے اور پوری دل جمعی سے لے اور پھر اس کے اوپر جم جائے، ایمان کو اپنے دل میں پوری دل جمعی کے ساتھ رکھے اور پھر جمع رہے اس کے اوپر۔ یہ آیت ہے جب سے لکھی۔ اور اس کے علاوہ اس بارے میں اور بہت سی چیزیں تھیں کہ اللہ پر توکل، جو بھروسہ جو ہے وہ بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے انسان سے، اور پھر ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی عبادت میں رزق کو آڑے نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر تھا کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہے، نماز بندے کا تعلق رب سے جوڑتی ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے نا نماز سے پابندی سے، نمازوں کا پابند ہونا چاہیے ہمیں اپنی۔ جی یہ تھے میرے پوائنٹ سیدہ جی۔ بارک اللہ فیک، آمین یا رب، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بہت اچھی مختصر سے پوائنٹ اور بہت جامع پوائنٹ ہماری نظر کے گو تھرو ہوئے، الحمدللہ۔ جی کوئی اور سسٹر
اپنا عمل کا پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں کہ آپ نے آج پارے کے حساب پارے کے لیے کیا عمل کا پوائنٹ لیا؟ جی پارے میں 2 آیت تھی جو ہماری سورہ روم چل رہی تھی، اس میں آیت نمبر 30 تھی، اور اس کے بعد آیت 44 کے بعد ایک اور آیت آتی تھی کہ دونوں کا جو کانٹیکس تھا وہ سیم تھا، دونوں ریپیٹ ہو رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو دین فطرت ہے وہ ہے اللہ کا دین، یعنی کہ دین صرف ایک ہے اللہ کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ اس دین کے ساتھ یکسو ہو جاؤ، اس دین کے لیے جھک جاؤ۔ یہ دونوں یہ میسج ان دونوں آیات میں ہی شروع ہوتا ہے کہ اے نبی اپنے رب کے سامنے اس کے دین کے لیے جھک جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنا سینٹر آف لائف کس کے لیے رکھنا ہے؟ دین اسلام کے لیے، رب العالمین کے لیے، اور اسی کے آگے ہم نے جھک جانا ہے، اپنے آپ کو جھکنا ہے یکسو بنا کر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا آیت میں حنیفن، یکسو ہو کر اسی کی طرف رخ کر دینا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح محبت ایسی کہ ہر محبت پہ دم نکلے، سبحان اللہ، ہے نا، کہ ایسی محبت ہو جائے ہمیں اپنے رب سے کہ ہمارا اٹھنا بچھونا وہی ہو جائے، اٹھنا بچھونا ابراہیم علیہ السلام کی طرح، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں اگلی 44 آیت میں جو ہم عمل کرتے ہیں، بہت آئی اوپننگ آیا ہے، غور کرنے والی تھی کہ جو عمل ہم کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسُهُمْ يَمْحَدُونَ، یہ آیت تھی، آیت نمبر 44 تھی سورہ روم کی۔ بہت آئی اوپننگ آیا ہے کہ جس نے اچھے عمل کیے، مطلب ہم جو عمل کرتے ہیں تو ہمیں اتنا اترانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہمیں تکبر کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں شو آف کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو ہمارے اپنے لیے ہے، ہماری اپنی بخشش کے لیے ہے کہ ہم بخش دیے جائیں، کہ مجھے بخشش حاصل ہو، مجھ سے میرا رب راضی ہو۔ ہم کہتے ہیں نا اخلاص کیا ہے، تو یہ اخلاص یہ ہے کہ ہم جو نیک عمال کریں وہ ہمارے اپنے لیے ہو، تاکہ میں اپنے رب کو راضی کر سکوں۔ میرا سامان جو میں تیار کر رہی ہوں وہ مجھے اپنے لیے تیار کرنا ہے نا۔ ہم اپنے سوٹ کیس کے اندر کسی اور کا سامان تو نہیں الاؤ کرتے نا ڈالنا، ہم اپنے ہینڈ کیری میں اپنا ہی سامان رکھتے ہیں، اپنی ہی کنگھی رکھتے ہیں، اپنا ہی برش رکھتے ہیں، اپنا ہی میک اپ کا سامان رکھتے ہیں، کسی اور کا تو نہیں رکھتے نا۔ کوئی رکھ دے تو ہم کیسے منہ بناتے ہیں؟ تو ہم نے اس جو سامان ہم نے سمیٹا ہے عمل، نیک عمل، وہ ہمارے اپنے لیے، وہ ہمارے ساتھ جائے گا، سبحان اللہ۔ جی کوئی اور کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ سمیرا، ساشا، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ، بارک اللہ فیکم۔ دعا کی طرف چلتے ہیں آج کے بارے کی انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ہم کیونکہ آج وقت ہے ہمارے پاس تھوڑا سا، تو ہم اپنی نماز کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی عالیہ، جی دعا۔ میں دعا پڑھتی ہوں۔ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ کوئی سسٹر اسے پڑھنا چاہے گی؟ جی نورین جی، میں پڑھ لوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، آمین۔ آمین۔ جی شاشا جی،
آپ بھی پڑھیں. جی بسم اللہ. میری آواز آئی ہے؟ یہ ہاں جی جی. بسم اللہ. اللہم انی اسألک الجنت وأعوذ بک من النار. اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتی ہوں. آمین. ماشاء اللہ دونوں بہنوں نے بہت پیارا پڑھا. اور کوئی ہے جنہیں یہ دعا پڑھنی ہو؟ کوئی کوشش کرنا چاہے گا؟ جی سسٹر سارا آپ کا بھی مائک کھلا تھا، آپ پڑھنا چاہیں گی؟ ٹھیک ہے میں پڑھ لوں، اجازت ہے؟ جی جی جی. اللہم انی اسألک الجنہ وأعوذ بک من النار. اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتی ہوں. آمین. آمین. جزاک اللہ خیر. جی کوئی اور سسٹر پڑھنا چاہ رہی ہیں دعا کو تو پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ. جی جناب ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیرا کثیرا عالیہ. انشاءاللہ ہم اپنی نماز کی طرف چلتے ہیں اور تھوڑا سا ہم نے 3-4 پاروں کا گیپ دیا تھا کیونکہ ٹائم ہمارا اب ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے تھوڑا سا اس میں گیپ دیا تھا جو ہم نماز کے بارے میں سیکھ رہے تھے. انشاءاللہ آج شروع کرتے ہیں اپنی نماز کا، تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم کر سکتے ہیں. شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمین یا رب. ہم نے پڑھا تھا کہ نماز میں قرآت کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. ہم لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا کہ قرآت نماز میں ہم نے کتنی آیات کی کرنی ہوتی ہے. تو جو منیمم لمیٹیشن تھی وہ ہم نے پڑھا تھا کہ قرآت کی وہ تھی 3 آیات. ٹھیک. اور ہم نے یہ اس میں ریفرنسز بھی دیکھے تھے الحمدللہ کہ اس کے کیا کیا ریفرنس بھی تھے. ٹھیک ہے جی. تو سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورہ پڑھنا ہو وہ پڑھنی ہے جو ہمیں یاد ہو اچھی طرح اور جس کو ہمیں سمجھ بھی آئے اور جو ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والے بھی ہوں کہ ہم جو پڑھ رہے ہوں وہ ہمیں سمجھ بھی آئے. یعنی کہ بس آنکھ بند کر کے اور دل بند کر کے بس پڑھتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا ہے کہ ہم نے جو پڑھنا ہے اس کو سمجھنا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جتنا کچھ ہمیں یاد ہے قرآن کا حصہ اور وہ ہم اگر پڑھیں گے تو وہ کیا ہے اتنا ہی افضل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. تو نماز میں 3 آیات کی قرات کرنا یعنی 3 موٹی تازی حاملہ اونٹیوں کے ملنے سے بہتر ہے. نماز میں 10 آیت کی قرات کرنے والے کے لیے اجر ایسا خزانہ لکھ دیا جاتا ہے جو دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے وہ سب سے بہتر بن جاتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہم نے جو ہے وہ حدیث ڈسکس کی تھی کہ 10 آیات کی قرات یعنی کہ نماز میں. اور سوچے اگر ہم رمضان کے مہینے میں جو نوافل پڑھتے ہیں جب آپ تراویح پڑھا کریں یا کچھ بھی نوافل ادا کیا کریں تو پھر اس میں 10 آیات کی قرات کرنا غفلت سے نکلنے کا ذریعہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے. 100 آیات کی قرات کرنے والے کو فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ بھی سنن ابی داؤد کی یعنی کہ پوری ایک حدیث کا یہ پورا تھوڑا تھوڑا پارٹ ہے حصہ. 1000 آیات کی تلاوت کرنے والے کو بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اتنی آیات قرآن کی نماز کے اندر قرآت کرنے والے کے لیے کتنا اجر ہے. سبحان اللہ ہے نا. سو نماز کو ہم نے اس طرح پڑھنا ہے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے اور رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے فوکس سے. ہم نے پڑھا تھا نا جب ہم اللہ تکبیر تحریمیہ کہتے ہیں اس کے بعد کیا
دنیا سے کنیکشن ہمارا ختم ہو جانا چاہیے. اب کنیکشن کہاں سے بن رہا ہے؟ ہمارے نماز سے بن رہا ہے. سو جب ہم نے تکبیر تحریمیہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، تب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہلنا جلنا بھی نہیں ہے. اپنا ذہن، اپنا دل، اپنی سوچ اپنے مسئلے پہ رکھنی ہے، اپنی نماز کی قرات میں رکھنی ہے، اس پہ رکھنی ہے کہ میں پڑھ کیا رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ نہ میری آنکھوں کی ڈائریکشن لیفٹ ہونی چاہیے، نہ میری آنکھوں کی ڈائریکشن رائٹ ہونی چاہیے. کون کیا کر رہا ہے میرے ارد گرد، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اب میں نے کیا کرنا ہے؟ بالکل میں نے ایسی پوزیشن میں رہنا ہے کہ جسٹ لائک اے ریسٹ پوزیشن، کوئی بالکل سکون کی پوزیشن ہو، بالکل اٹینشن، نہ میں نے ادھر رہنا نہ میں نے ادھر رہنا ہے. فوکسڈ میرا اپنے مسئلے پر ہو، فوکسڈ میرا میری ریسیٹیشن کے اوپر ہو جو میں تلاوہ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ ہوتا ہے تکبیر تحریمیہ کہنے کا مطلب. آپ کے لیے میں نے ایک دفعہ ریوائز کر دیا. اچھا، اب ہو گیا ہمارا، ہم نے سورۃ الفاتحہ دیکھ لیا، قرآت دیکھ لی. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا جی، پھر آتا ہے رکوع کا طریقہ. ٹھیک ہے، سو رکوع کے طریقے میں کیا آتا ہے کہ ہم نے رکوع کیسے کرنا ہے حدیث پہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو تصویر سے بھی سمجھ آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا طریقہ کیا تھا؟ حدیث ہے کہ وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب آپ رکوع کرتے تو اپنی کمر برابر رکھتے، یعنی کہ جو بیک پارٹ آف دا ہمارا بیک پارٹ ہے، جو ہمارا کمر ہے، جو بیک ایریا ہے، وہ بالکل اسٹریٹ ہونا چاہیے رکوع کے اندر. ٹھیک ہے، اگر آپ کی کمر پر پانی ڈال دیا جاتا تو وہ ٹھہر جاتا تھا. ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو بیک پارٹ آف دا جو کمر کا ہے حصہ ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہوتا تھا، اور ایسے اسٹریٹ ہوتا تھا کہ جب اس کی مثال کیا دی جا رہی ہے یہاں پہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ اگر پانی رکھ دیا جاتا تو بالکل رک جاتا، وہ موو نہیں کر سکتا تھا، نہ ادھر جاتا نہ شیک نہیں ہوتا پانی. سبحان اللہ. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ رکوع کی جو پوزیشن ہے وہ ہماری کیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جب ہم رکوع کریں گے ہم نے کیا دیکھا؟ ہماری کمر جو بیک پارٹ ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے لائک دس، اور جو ہم نے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، یعنی کہ اپنی نی کو جو پکڑنا ہے، نیز کو دونوں، وہ اس طرح کے پریشر پورا ہماری نیز کے اوپر آئے. ٹھیک ہے جی، اور 2 فنگر ہماری اس طرح ہوں، تھوڑی سی آؤٹ سائڈ کی طرف، اور جو مڈل فنگر اور جو شہادہ کی فنگر ہوتی ہے تھام سمیت، اس سے تھوڑا سا مضبوطی سے اپنی نیز کو تھام کے رکھیں، ہولڈ آن. سو آرم شوڈ بی اسٹریٹ، آرمز کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہو چاہیے؟ اسٹریٹ ہونی چاہیے. اینڈ ناٹ ٹچنگ دا باڈی، باڈی پہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماری سوری کچھ خواتین ہوتی ہیں جو بالکل ایسے اپنے آپ کو سمیٹ کے، اور بالکل ان کی جو آرمز ہوتے ہیں، جو بازو ہوتے ہیں، وہ ان کی باڈی سے ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے ایسے نہیں کرنا. کہ جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ کیا سکھایا جا رہا ہے کہ آرمز شوڈ بی اسٹریٹ اینڈ ناٹ ٹچ فرام آور باڈی، کہ باڈی سے ہمارے ٹچ نہیں ہونے چاہیے آرمز. ٹھیک، اسٹریٹ بھی ہونے چاہیے. جب اسٹریٹ ہوں گے تبھی تو ہم پریشر دے سکیں گے نا نیز کے اوپر، تو وہ بالکل اسٹریٹ، اور پھر ہماری یہ بیک پارٹ بھی اسٹریٹ نہیں ہوگی. آپ ایسے ذہن میں رکھیں کہ دس از جسٹ لائک وہ ہم پڑھتے تھے نا بچپن میں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، میں تو پڑھی ہوگی بچپن میں 5-6 کلاس میں، تو ہم پڑھتے تھے پرپینڈیکولر. سمجھ آ گئی؟ پرپینڈیکولر کیا تھا؟ 90 ڈگری کا اینگل بنانا لائک دس. وہ ہوتا ہے پرپینڈیکولر جس میں 90 ڈگری کا اینگل بن رہا ہوتا ہے. سو بالکل یہ اینگل جو ہونا چاہیے یہ جسٹ لائک اے 90 ڈگری اینگل ہونا چاہیے. ٹھیک، اور پھر جب یہ 90 ڈگری اینگل ہوگا تب ہی یہاں پہ جو پریشر ہوگا وہ اس نیز کے اوپر ہم زیادہ دے پائیں گے. اور یہ جو ہینڈ ہے، یہ ہمارا آرم، یہ ہاتھ ہمارے بالکل اسٹریٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، بیس کریں گے ہمارے اس اینگل کے اوپر انشاءاللہ. تو رکوع کیا ہے؟ ان شورٹ بیک از اسٹریٹ اینڈ دیٹ ہیڈ از ان لائن ود دا بیک. یہ جو ہیڈ ہے ہم نے ڈسکس کیا کہ بالکل بیک کے الائن ہونا چاہیے دونوں چیزیں. دیٹ از ناٹ انکلائنڈ ٹو فار اپ اور بو ڈاؤن اور بو ٹو فار ڈاؤن. زیادہ نیچے بھی نہیں ہو، زیادہ اوپر بھی نہیں. کچھ خواتین ہوتی ہیں جو
جب رکوع میں جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ صرف اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے. دیٹ از رانگ. ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ نیچے چلی گئی، یعنی کہ ہیڈ جو ہے وہ بالکل نیچے چلا گیا. یہ بھی کیا ہے؟ دیٹ از آلسو رانگ. ٹھیک ہے. اور یہ پوزیشن بھی کیا ہے؟ دیٹ از آلسو رانگ. ٹھیک. ہم نے اپنی بیک پارٹ کو کیا رکھنا ہے؟ بالکل اسٹریٹ رکھنا ہے. اور ہیڈ اور بیک پارٹ بالکل الائن ہونی چاہیے، ایک ہی ڈائریکشن میں ہو، نہ زیادہ جھکاؤ ہو اور نہ زیادہ اپر کی پوزیشن ہو. نو. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. سو یہ رکوع کی پوزیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا الحمدللہ. اچھا پھر تھوڑا سا قریب فوکس بھی کر کے دیکھیں انشاءاللہ. ہاں فرنٹ پارٹ سے کیسے رکھنا ہے ہم نے اپنی فنگرز کو. تو فرنٹ پارٹ دیکھ لیں. ابھی میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کی نیز ہم نے ایسے کر کے تھامنی ہے اپنی، اور فنگرز بھی ہماری اس طرح کی جو ہے وہ ڈائریکٹ اس طرح کی پوزیشن میں ہونی چاہیے. فرملی ہولڈ نیز ود ہینڈز. ٹھیک ہے. ہلکا سا پریشر بھی دینا ہے تاکہ وہ ہم اپنے آپ کو اسٹریٹ رکھ سکیں. پریشر اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو بیک پارٹ سے اسٹریٹ رکھ سکیں. This is a reason انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ ہماری رکوع کی پوزیشن ہونی چاہیے. اور پھر ایک حدیث کیا ہے؟ بدترین چوری. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بدترین وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. چوری ہم سب کے لیے کتنی بری چیز ہے نا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اپنی نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے؟ لوگوں سے مراد ہے کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز تھے وہ پوچھ رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نا. تو ایسے سوال کیا کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ وہ اپنا رکوع پورا کرے اور نہ ہی اپنے سجدے کو پورا کرے، یا کہا کہ وہ اپنے رکوع اور سجدے میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں رکھتا. اللہ اکبر. ہے نا. دیکھیں اگر ہم اس کو سیدھا نہیں رکھیں گے تو اس حدیث کے مطابق کیا ہے؟ ہم اس میں نماز میں چوری کر رہے ہیں، یعنی کہ نماز کو ہم کم ادا ہو گیا. چوری کا مطلب ہے کم ہو گئی. تو کم سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم نے اس کو ہٹا دی، چیز کو اس پہ سے مائنس کر دی. ٹھیک ہے. تو مائنس کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم اس میں زیادتی کر رہے ہیں نا، اس میں ظلم کر رہے ہیں، اس کا حق نہیں ادا کر رہے. ظلم سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم کسی کا حق ادا نہ کریں. تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ بدترین چوری کاؤنٹ ہو رہی ہے ہماری. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب ہم نے حدیث کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا حدیث ہم نے کیا کرنا ہے؟ رکوع کو ہم نے انشاءاللہ پورا کرنا ہے. ٹھیک. ایک اور حدیث میں آتا ہے نماز کی قبولیت کا انحصار. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکوع تو پورا کرتا ہو لیکن سجدے مکمل نہ کرتا ہو، یا سجدے تو پورا کرتا ہو لیکن رکوع کو پورا نہ کرتا ہو. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں کہ ہم کتنے عرصے سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، اور یہ تو ہم اپنے رکوع کو دیکھیں نا. ہر کوئی اپنے رکوع پہ ذرا دھیان ڈالے. یہ رکوع پہ جب ہم دھیان ڈالیں گے تو وہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ اگر ہم صحیح کر رہے ہیں تو پھر وہ ہماری قبولیت ہو رہی ہے، اگر وہ نہیں صحیح تو پھر ہم نے خود غور و فکر کرنی ہے کہ وہ نہیں صحیح. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. سو ہم نے رکوع کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے انشاءاللہ. سمجھ آ گئی. اگلی حدیث کیا ہے کہ فرشتوں کو متوجہ کرنے والے کلمات. اب وہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اس کے آنے سے پہلے ہم ایک اور یہ تمام چیزیں تو ہم نے یہاں پہ دیکھ لی جو ہم نے اس حدیث کے اندر، تمام حدیث کے اندر ڈسکس کر لی. جب ہم نے ساری ڈسکس کی یہ تمام حدیث جو ہم نے ڈسکس کی وہ یہاں بھی لکھی ہیں. ٹھیک ہے. کتاب کے اندر. سوری. اب رکوع کے اندر ہم نے بولنا کیا ہے، پڑھتے کیا ہیں. رکوع میں جب ہم گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے. اس کی جو کہنے کی کوانٹٹی ہے وہ ہے میکسیمم 7 ٹائمز، میکسیمم 7 دفعہ. ٹھیک ہے. اور جو منیمم آتا ہے وہ آتا ہے 3 ٹائمز منیمم. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع بھی قیام کے برابر ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع بھی اتنا لمبا ہوتا تھا کہ جسٹ لائک قیام، کہ وہ قیام کر رہے ہو نماز میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اب ہم دیکھیں ہم رکوع کر کے تو بس ایسے اٹھتے ہیں کہ بس ہماری ٹرین جا رہی ہے. اللہ اکبر. کتنے ہم نماز کو بھی ہم کتنے انسیریس وے میں ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور کیا ہمیں ملتا ہے حدیث سے؟ اور ورائٹیز کیا ملتی ہیں؟ سبحان اللہ. ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں اتنی ورائٹیز ملتی ہیں. سنت نے ہمیں اتنی چیزیں بتا رکھی ہیں، سنت نبویہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اتنی ہمیں چیزیں بتا کے رکھی ہیں کہ ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. ہے نا؟ ایک چیز پہ ہم انعقاد نہ کریں، ہم دیکھیں کہ ہم کیسے مزید امپروو کر سکتے ہیں. امپروو کیسے کریں گے؟ جب ہم اور چیزوں کو ایڈ کریں گے اس میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے اپنے رکوع اور سجود میں فرماتے سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح یعنی جبریل کا نہایت پاک، انتہائی مقدس. جبریل کا رب نہایت پاک، انتہائی مقدس ہے. سبحان اللہ. اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی. ٹھیک ہے، یعنی یہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی ہماری ورائٹی ہے رکوع میں یہ بھی کلمات کہنے کی. سبحان اللہ. اور رکوع میں مزید دعائیں ہیں، وہ اس کتاب کے آخر میں انشاءاللہ ضرور آپ سے شیئر کروں گی، بٹ انشاءاللہ لیٹر. اچھا اب آتے ہیں قوم آگے. رکوع کے بعد ہم جب سیدھے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، رکوع ہم نے کیا اور پھر جب ہم سیدھے کھڑے ہوئے تو سیدھے کھڑے ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ اس کو کہتے ہیں قوما. جب ہم کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ رفع دین. رکوع کے بعد سر اٹھاتے ہوئے رفع دین. رفع دین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کیا کہ پھر ہم نے کیا بولا کھڑے ہوتے ہوئے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہیں، کیونکہ ہاتھ بلند کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اگر 10 نیکیاں کمانی ہے تو پھر ہم کیا کہیں؟ ہاتھ بلند کرتے ہوئے یہ کلمات سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یعنی ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھوں اور کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو تک بلند کرنا ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں ہم. رکوع سے اس طرح سیدھے کھڑے ہوں کہ ہر ہڈی اپنے اصل مقام پر آ جائے، یعنی کہ ہم نے بالکل اسٹریٹ کھڑے ہونا ہے جیسے ہم پہلے قیام کے اندر کھڑے ہوئے تھے، سیدھے بالکل اسٹریٹ، ریلیکس. اللہ بندے کی اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں وہ اپنی پشت کو اپنے رکوع اپنے سجدے کے درمیان سیدھا نہیں کرتا. اللہ اکبر. اگلی حدیث ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد خوب اطمینان سے کھڑے رہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اس قدر طویل قیام کرتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گمان کرتے کہنے لگتے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانا بھول گئے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. مطلب اتنا رکوع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو قیام کرتے تھے قوموں میں. رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں ورائٹیز میں دونوں ہم کلمات ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور جب امام یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ، جب ہم امام کے پیچھے پڑھے نماز، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو مقتدی یعنی کہ جو پیچھے کھڑے ہونے والے وہ کیا کہیں؟ اللہم ربنا ولک الحمد. جب پیچھے کھڑے والے مقتدی یہ کلمات کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے مواقف ہو گیا، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کتنی ہماری دین کتنا خوبصورت ہے، سوچیں. سبحان اللہ. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کہیں اگر مختلف کلمات سنت سے، یہ جتنے ہم نے کلمات ابھی دیکھے ہیں پڑھے ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ سنت سے ثابت ہے، اور سنت سے ثابت ہو جو کلمات ہیں ہم نے وہی کہنے ہیں، وہی دہرانے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ نماز پھر قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سنی جس نے اس کی تعریف کی. اس شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف.
آپ صلی اللہ علیہ वसल्लम ने नमाज से फारिग होकर फरमाया, ये कलिमात कहने वाला कौन है, यानी कि ये वाले कलिमात, रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं आप सल्लम जवाब दिया, आप ने फरमाया, मैंने 30 से ज्यादा फरिश्तों को देखा जो एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते थे कि उन कलिमात में को उनसे पहले कौन लिखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि अब आप देखें इसकी जो रिवॉर्ड है, वो देखें इसका जो अजर है, इसके हसनात, कि 30 फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जो एक दूसरे पे सबकत ले जा रहे हैं कि उन कलिमात को उनसे पहले कौन लिखता है। सुभान अल्लाह। यानी कि जब हम ये कलिमात करते कहते हैं रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, यानी कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा हमने कहा, उसके बाद हमने क्या कहना है, ये वाले कलिमात, रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। सुभान अल्लाह। तो क्या होता है, क्या हसनात होंगी कि 30 से ज्यादा फरिश्ते दौड़ लगाएंगे ये कलिमात लिखने में हमारे मुंह से निकलने के बाद। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। हसनात ही हसनात, अजर ही अजर। सुभान अल्लाह। सोचे नमाज हमारी कितनी फूलों से भरी हुई, जन्नत से भरी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजीद जो दुआएं हैं वो इंशाल्लाह कौमे की किताब के अंदर है। ठीक है जी। सो आज हम इसको इतना रखते हैं ताकि आप थोड़ा सा इस पे वर्क करें, और ये वाली मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी ताकि आप ये कलिमात इंशाल्लाह इसको याद करें और अपनी नमाज में इसको इसका हिस्सा बनाएं। तो रुकू से उठते वक्त जब आप लफ्जी तर्जुमे के साथ याद करेंगे ना, जो आप अरबी कलिमात कहते हैं, उसका जब आप उसको मतलब समझेंगे तब आपको और लुत्फ आएगा। सो रुकू से उठते वक्त की क्या दुआ हमने सीखी कि समी अल्लाहु, यानी अल्लाह ने सुन लिया, लिमन उसे जिसने, हम्दुहु तारीफ की उसने, यानी कि उसने तारीफ की अपने रब की तो अल्लाह ने उसकी सुन ली। समी अल्लाहु लिमन हमीदा। और रुकू जो कौमे में हम गए तो उसमें क्या पढ़ा हमने, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, रब्बना हमारे रब, लकल हम्द तेरी ही तारीफ है। और दूसरी दुआ क्या सीखी हमने, रब्बना वलकल हम्दु, ए हमारे रब, वा और लकल हम्द, लका तेरी ही, अलहम्द तारीफ है, हम्दन तारीफ, कसीरन बहुत ज्यादा, तय्यिबन पाक, मुबारकन बरकत की गई हो, फीही इसमें। सुभान अल्लाह। तो जब आप इसको तर्जुमे के साथ ऐसे याद करेंगे ना, तो फिर जब आप पढ़ेंगे आपको तर्जुमा भी समझ आएगा, तो आपको उसका लुत्फ ही कुछ और आएगा इंशाअल्लाह। सो कोशिश करें कि इस कलिमात को जो आज हमने सीखे हैं, सो उसको आप इसी तरह याद करें और अपनी नमाज का इसको हिस्सा बनाएं इंशाअल्लाह। और जब हम रुकू से जब हम खड़े होते हैं तो रफ़दैन करना ना भूलें, ठीक है। और रफ़दैन जितना करते हैं अल्लाह अकबर, यानी कि कलिमात हम अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, तो रफ़दैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे, तो हमने रफ़दैन को भूलना नहीं है, ठीक है। क़याम के बाद हम रुकू में गए और हमने क़याम के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में गए, फिर हम खड़े हुए और कहते हुए अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और क्या कहा हमने, रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, ये कहते हुए फिर हम सिजदे में रख के हुजूर चलेगा इंशाअल्लाह। सो सिजदा इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे, और ये कलिमात अपनी नमाज का इसको हिस्सा बनाएं इंशाअल्लाह, इसको याद करें और रुकू प्रॉपर करें और क़याम पूरा करें, कौमा पूरा करें जो आज हमने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। जो हदीस आपके सामने आई सारी ऑथेंटिक थी, सारे रेफरेंस मौजूद थे, आप उसको खुद से भी इंशाअल्लाह ताला सर्च कर सकते हैं, ठीक है इंशाअल्लाह। किसी ने कुछ कहना है आज के हवाले से, जो हमने नमाज के बारे में डिस्कशन की, कोई सिस्टर कुछ कहना चाह रही है? और मैं आपको इंशाअल्लाह भी ये शेयर कर देती हूँ ताकि आप इसको याद कर लें, और जो हदीस हमने यहाँ से पढ़ी थी मोटिवेशंस के लिए, ताकि आप इसको भी इंशाअल्लाह याद कर लें। जी, कोई सिस्टर कुछ कहना चाह रही है आज के बारे में, आज नमाज के बारे में, स्पेशली रुकू और कौमा जो हमने सीखा और जो कलिमात हमने सीखे एक्स्ट्रा। सो
یا کوئی سوال ہے آپ کا، کوئی پوچھنا چاہ رہی ہیں تو ضرور پوچھیں. بسم اللہ. جی الحمدللہ سب کو سمجھ آ گیا مجھے لگ رہا ہے، یا سب بور ہو رہے ہیں یا پھر سب کو سمجھ آ گیا. الحمدللہ. جی مجھے لگ رہا ہے سب بور ہو رہے ہیں شاید. آئی تھنک سو. شکر میسج آیا نہیں. الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. سو اللہ سبحانہ الحمدللہ نورین جی الحمدللہ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جو بھی ہم نے پڑھا اور جو بھی ہم نے سیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے عمل میں بدل دے، اور ہماری نمازوں کو جو رب تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہونے کا ذریعہ ہے، ہم اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ خیرا کثیرا ٹو دا عالیہ جنہوں نے آج 2100 پارہ ڈلیور کیا ہمارے لیے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے پڑھا سنا اگر غلط ہوا انکانشیسلی ان انٹینشنلی، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے جو ہم نے علم لیا اس کو عمل میں بدل دے. آمین. کل ملیں گے انشاءاللہ 22ویں پارے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زندگی عطا فرمائی تو ہم کل دوبارہ ملیں گے اس محفل میں، اس مجلس میں انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. میں تجھ سے بخشش کی طلب کرتی ہوں اور تیری ہی طرف توبہ کرتی ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر. ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر. كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر. أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر.